غلطی سے جواب دے دیا ہے جس نے پورے خطے کے اندر تشویش پیدا کی ہے، چونکہ یہ غیر متوقع چیز تھی دونوں سے، نہ ایران سے دنیا کو یہ توقع تھی، نہ پاکستان کو، اور نہ ہی کسی اور کو۔ اب یہ ایک غلطی تھی کہ دوسرے ملک میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر آپ حملہ کرتے ہیں میزائل سے اور ڈرون سے، لیکن اس ملک کو اعتماد میں نہیں لیتے، اس کے ساتھ ہم آہنگی نہیں کرتے۔ ہم آہنگی سفارتی سطح کی ضروری نہیں تھی، چونکہ حملہ عسکری حملہ تھا، فوجی حملہ تھا، اس لیے عسکری قوتوں سے اس کی ہم آہنگی بنتی تھی قاعدے کے مطابق۔ اگر یہ ہم آہنگی ہو جاتی تو یہ حملہ بھی ہو جاتا اور اس کی خبر بھی باہر نہیں آنی تھی، یا اگر آتی بھی تو معمول کی خبروں میں اس کو سمجھا جاتا، جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ان کے مطالعات ظاہراً کم تھے پاکستان کے بارے میں، کہ انہوں نے بلوچستان کو بھی ظاہراً کردستان جیسا ہی ایک علاقہ سمجھا، یا پاکستان کو بھی عراق جیسی صورتحال سمجھی، لیکن یہ نہیں انہیں پتا تھا کہ پاکستان کی ترکیب کیا ہے۔ پتہ یہ تو میں نہیں بدگمانی کر سکتا کہ ایرانیوں کو نہیں پتا، مطالعہ نہیں ہے ان کا، سیاسی لوگوں کو ہے مطالعہ، قیادت کا مطالعہ ہے، باقی ڈپلومیٹوں کا ہے، ایرانی سفراء جو یہاں رہے ہیں وہ ہر چیز سے آگاہ ہیں۔ میں اس عسکری یونٹ کی بات کرتا ہوں، یہ اسکواڈ جو میزائل اسکواڈ ہے، جنہوں نے یہ کام کیا، یہ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، نظر انداز کیا ہے پاکستان کے اندر کی صورتحال کو، کہ پاکستان میں عوامی سطح پر کیا ترکیب پائی جاتی ہے، ایران مخالف جذبات کتنے پائے جاتے ہیں، کتنے گروہ ہیں، میڈیا، حکومت، سیاست، اس چیز کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اور وہ یہ سمجھے ہیں کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ دوست ممالک ہیں، دوست تو جیسے پاکستانی تمام ایرانیوں کو انقلابی سمجھتے ہیں، تمام پاکستانی خصوصاً شیعہ، انقلابی شیعہ، ان کے نزدیک ایرانی نام ہی انقلابی کا ہے۔ خب یہ غلطی ہے، غلط مطالعہ ہے، غلط حساب کتاب ہے، محاسبہ ہے۔ ایرانی مساوی و انقلاب نہیں ہے، انقلاب دشمن بھی ایرانی ہے، اسلام دشمن بھی ایرانی ہے، اور رہبر دشمن بھی ایرانی ہے، امام خمینی کے دشمن بھی ایرانی ہے۔ یا مثلا ہر عالم، ہر مجتہد کو انقلابی سمجھنا یہ پاکستانیوں کی خطا ہے، نہیں ہے۔ تمام مجتہدین انقلابی نہیں ہیں، امام کے حامی نہیں ہیں، بلکہ مجتہدین میں سے ایک مرجع تقلید، بہت بڑا نام آیت اللہ شریعت مداری، اس نے امام خمینی کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس میں شامل ہوا باقاعدہ، اور بعد میں ٹی وی پہ اعتراف کیا کہ میں اس میں شامل تھا، اور مجھ سے لوگوں نے آ کے کہا تو قیادت کرو، تو میں نے قیادت سنبھال لی۔ امام خمینی پہ گھر پہ بمبارمنٹ ہونی تھی اور پھر اس مجتہد کو ولی فقیہ کا اعلان کرنا تھا، تو یہاں تک بھی ہے موجود وہاں۔ یوں نہیں کہ ہر ایرانی انقلابی ہے، وہاں پر ضد انقلاب ہیں، مرتد لوگ ہیں، فاسق فاجر بھی موجود ہیں، اور پاکستانی فساق کو بھول جائیں گے آپ، ایران میں ایسے ایسے فاسق موجود ہیں۔ ابھی یہی پردے کے خلاف جو کچھ تحریک چلی، آپ نے دیکھا ان کے کیسے کیسے لوگ، کیسی عورتیں اور کیسے مرد وہاں موجود ہیں۔ تو وہاں انقلابی ہیں، علماء بھی انقلابی ہیں، عوام بھی انقلابی ہیں، جوان بھی انقلابی ہیں۔ وہ ایک خاص جماعت ہے، خاص طبقہ ہے، نہ کہ ہر ایرانی مساوی با انقلاب ہے۔ اسی طرح ہر پاکستانی کو ایرانی اگر دوست سمجھتے ہیں اپنا، تو یہ ان کی خطا ہے۔ پاکستان ایران کے دوستوں سے بھرا ہوا نہیں ہے، ایران دوست ہیں، پاکستانی ہیں۔ مثلا ایران کے مذہبی، پاکستان کے مذہبی طبقے میں ایران دوست لوگ ہیں، سیکولر طبقے میں ایران دوست لوگ ہیں، اور اسی طرح مختلف سیاست میں ایران دوست لوگ ہیں۔ لیکن یہ غلط فہمی ہوگی کہ ہر بندے کو وہ ایران دوست سمجھیں، ہر بیوروکریٹ کو ایران دوست سمجھیں، ہر میڈیا ایکٹیوسٹ کو ایران دوست سمجھیں، بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں ایران نے ان کو بلایا ہے وہاں پر اور دعوتیں کی ہیں، ہوٹلوں میں رکھا ہے، چلو کباب کھلایا ہے، ان کو خدمت کی ہے، واپس آ کے انہوں نے ایران کے خلاف کتاب لکھی ہے اور دشمنی کی ہے، زہر اگلا ہے آ کر۔ تو یہ مطالعہ دقیق ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ عراق اور سوریہ جیسی نہیں ہے، اس لیے یہاں کارروائی کے لیے زیادہ انہیں اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ کارروائی کرتے وہ پاکستانی فورسز کو اعتماد میں لے کر، ان سے مل کر کسی اسٹریٹجی کے تحت کرتے، جس سے اتنا بحران پیدا نہ ہوتا، اور وہ غلطی ان سے ہوئی محاسبے کی۔ اب ایران کو اگر پاکستان میں امریکہ کے تحت تسلط ایک سرزمین پہ کارروائی کرنی ہے، تو یہاں پر انہیں اس کے سسٹم کے اندر کے لوگوں کو اعتماد میں رکھ کر یہ کارروائی کرنی چاہیے، جس کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب ایران کے خلاف امریکہ نے جو واحد راستہ نکالا ہے، یہ بات اہم ہے ایران شناسی کے حوالے سے، کہ ایران کے عوام کو دباؤ میں رکھنا تاکہ وہ سسٹم کے خلاف، ایرانی حکومت کے خلاف، رہبر کے خلاف، قیادت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ ایران کی اسٹریٹجی ہے، اور یہ اسٹریٹجی ایران نے، امریکہ نے ایران کے اندر بعض لوگوں کی مشورت سے بنائی ہے۔ ایران کے اندر کچھ لوگ اقتدار پسند ہیں، جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اقتدار پسند انسان بھوکے بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر وہ عالم دین ہو تو بھی بھیڑیا بن جاتا ہے، اگر وہ بیوروکریٹ ہو، اگر فوجی ہو، کوئی بھی جس کو اقتدار اور شہرت کی بیماری لگ گئی ہے، یہ بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے، اقتدار اور شہرت۔ ایران میں بھی ایسے اقتدار پرست ہیں، رہے بھی ہیں۔ انہوں نے ہی، امریکہ نے انقلاب کو ختم کرنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے، صدام سے جنگ کروائی، خود حملے کیے، بائیکاٹ کیا، فلاں کیا، ہر کام کیا، لیکن ناکام رہا۔ آخرکار ایران کے اندر سے اقتدار پرستوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حربہ استعمال کرو، مؤثر ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ پابندیاں ایسی لگاؤ جس سے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں تنگی پیدا ہو جائے، سختی پیدا ہو جائے، لوگوں کو ضروریات زندگی نہ ملیں اور ضروریات زندگی مہنگی ملیں، لوگوں کے لیے زندگی عذاب بنا دو۔ اس لیے امریکہ نے پابندیوں کی پالیسی اپنائی، اور اس نے اثر کیا ایران کے اوپر، ایرانی عوام پر پابندیوں نے گہرا اثر ڈالا، اور اس گہرے اثر کے نتیجے میں اب امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ پابندیوں کے نتیجے میں مشکلات کی وجہ سے عوام اس نظام کے خلاف کسی وقت بھی اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس نے ایک طرف پابندیاں لگائیں، دوسری طرف سے دہشت گرد گروہ بنائے جو ایران کو دباؤ میں رکھیں، ایرانی حکومت کو دباؤ میں رکھیں۔
ظاہر ایرانی قیادت بہت پختہ ہے، بحرانوں کو نمٹنا ان کا دنیا میں سب سے زیادہ تجربہ ہے، لیکن پھر بھی نیچے جو فورس ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی اتنی پختہ ہو. لہٰذا یہ دو کام، ایک دہشت گردی تسلسل کے ساتھ، مشرقی سرحد سے دہشت گردی، مغربی سرحد سے دہشت گردی، عراق کے ذریعے سے دہشت گردی، ہر طرف سے دہشت گردی، خصوصاً جو شہید سلیمانی کے برسی پہ جو کچھ ہوا، یہ ایران کے لیے ایک حیثیت کا مسئلہ، یعنی انا کا مسئلہ، جس کو کہتے ہیں عزت کا مسئلہ بنا، کہ اتنا سپر ہیرو ایران کا جس کا دنیا میں ایک نام ہے، اس کی برسی پر یہ حادثہ ہو جاتا ہے. یہ ایک ملک کی سلامتی پر بہت بڑا حرف ہے. اس وجہ سے انہوں نے دہشت گردوں کو سبق سکھانے کا سیکھا، کہ اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے، سبق سکھائیں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد ایرانی فورسز کے اعصاب پر سوار ہو گئے ہیں. ان کے اعصاب کو انہوں نے مختل کر دیا ہے. اعصاب پر دن رات یہ دہشت گرد ہیں کہ ہم فوراً اور ہر قیمت پر دہشت گردوں کو ایسی سزا دیں کہ یہ لوگ جو ایران کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے، یہ غم بھول جائیں. اس غم کو لوگ ایسی ہم کاروائی کریں جس سے یہ لوگ غم بھول جائیں. خوب یہ ایک کمزوری ہے، اس سے طاقت ظاہر نہیں ہوتی. اس سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ دہشت گرد اگر کوئی ماحول بنائیں، دہشت گرد کوئی کاروائیاں کریں، تو کسی فورس کو اعصابی طور پر اس کے اوپر اثر انداز ہو کے اس سے غلطی کروا دیتے ہیں، جیسا پاکستان کے بارے میں ہو گیا. اور انہوں نے بہت ساری نزاکتیں اور بہت سارے تقاضے نظر انداز کیے اور پاکستانی سسٹم کو اعتماد میں نہیں لیا، اور پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کا صحیح اندازہ نہیں لگایا کہ کیا ہوگی. لہٰذا یہ دباؤ جو دہشت گردوں کی کارروائیوں کے نتیجے میں آ جاتا ہے، اور ہوتا ہے، انسان دباؤ میں آتا ہے. یہ غلطی ہو، یہ غلطی کی تلافی غلطی سے نہیں ہوتی. ایران کو جس طرح غلطی میں پہل کی، انہوں نے ان کو تلافی میں بھی پہل کرنی چاہیے، معاملات کو سلجھانے میں پہل کرنی چاہیے، معاملات کو معمول پہ لانے میں پہل کرنی چاہیے. اور اسی طرح ہماری قیادت کو پختگی کا ثبوت دینا چاہیے، میڈیا کے سامنے تسلیم نہیں ہونا چاہیے. اس کارروائی میں، دونوں ملکوں کی کارروائیوں میں دو طاقتور طبقے سامنے آئے ہیں، ایک دہشت گرد اور ایک میڈیا، تکفیری میڈیا. یہ طاقت ان کی پتہ چل گئی ہے کہ اتنی ہے کہ یہ جو میدان کھولے فورسز اس میں اتر جاتی ہیں.